رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ لہٰذا تعلق وہی بچتا ہے جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ چھوٹے چھوٹے شکووں سے بڑے بڑے رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جس انسان میں ذاتی صفات نہ ہوں، وہ اپنے لباس سے لے کر اپنے مکان تک اپنی ہر شے کی تعریف چاہتا ہے۔ مخلص شخص ہر بار خاموشی اختیار کر لیتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ بزدل ہوتا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس کا ضمیر اسے اس کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اپنوں کو انہی کے لہجے میں جواب دے۔ 2 دن کی زندگی ہے، اسے 2 ہی اصولوں پر گزار دو: ملو تو پھول بن کر، بکھرو تو خوشبو بن کر۔ مولانا رومی سے کسی نے سوال کیا کہ موسیقی کون سی حرام ہے؟ جواب دیا: امیروں کے برتنوں میں گونجتی چمچوں کی آواز جو بھوکے غریب کے کانوں میں پڑے۔ وقتی طور پر ہمیں مصلحتیں سمجھ نہیں آتیں، کیونکہ تب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، لیکن وقت رفتہ رفتہ ہمیں سب سمجھا دیتا ہے کہ جو نہیں ملا وہ کیوں نہیں ملا۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ جنہیں ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ ہماری بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دیتے ہیں، اور جو ہم سے بیزار ہوں وہ چھوٹی سی بات پر ہی ہاتھ چھڑا لیتے ہیں۔ برا وقت اگر انسان پر نہ آئے تو انسان اچھے وقت کی قدر کبھی نہ کرے۔ انسان کی سب سے بڑی ناسمجھی یہ ہے کہ اسے لگتا ہے کہ میرے بس میں کچھ نہیں۔ مٹ جائے گناہوں کا تصور ہی جہاں سے اقبال، اگر ہو جائے یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں اور ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے ہونی چاہیے، اور ایمان والے تو اللہ سے بے حد محبت کرتے ہیں، اور جب یہ ظالم لوگ اپنی آنکھوں سے عذاب کو دیکھ لیں گے تب انہیں یقین آ جائے گا کہ واقعی تمام قوت صرف اللہ کے پاس ہے، اور بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک فرمان ہے، نیکی کا بتانے والا نیکی کرنے والے کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی غیور ہیں، اسی لیے اس نے غیرت کی بنا پر تمام بری باتوں کو حرام قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مسکین کو صدقہ دینا 1 صدقہ، اور قریبی رشتہ دار کو صدقہ دینا 2 صدقے ہیں، ایک اصل صدقہ اور دوسرا صلہ رحمی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں حکم دیتا کہ کوئی کسی کو سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر کوئی عورت مر جائے اس حال میں کہ اس کا خاوند اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگی۔ دوستو، ایک قیمتی نصیحت یاد کر لو۔ آج کل بہت سے نوجوانوں کو دیکھا گیا کہ وہ میڈیا کے اثر سے اور ڈرامے اور فلموں کے اثر سے اسلامی شعائر اور اللہ کے احکامات اور آقا علیہ السلام کے سنتوں کے بارے میں نازیبا کلمات کہتے اور مذاق اڑاتے ہیں۔ کبھی داڑھی کا مذاق، کبھی پردے کا، کبھی قربانی کا، کبھی حج عمرے کے سفر کا وغیرہ۔ یاد رکھو، شریعت کے کسی حکم پر عمل نہ کرنا، اس سے بندہ گنہگار ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، لیکن دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ لیکن شریعت کے کسی بھی حکم کا، اللہ کے محبوب کی کسی بھی سنت کا مذاق اڑانے والا بندہ دائرہ اسلام سے بسا اوقات خارج ہو جاتا ہے، کیونکہ حکم کا مذاق اڑانے کا مطلب ہے
جس ہستی کا حکم ہے اس کا مذاق اڑانا۔ سنت کا مذاق اڑانے کا مطلب ہے جس ہستی کی سنت ہے اس کا مذاق اڑانا، اور ظاہر ہے اللہ کا، اس کے محبوب کا مذاق استہزاء اڑانے والا بندہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے؟ لہٰذا کسی بھی شریعت کے چھوٹے بڑے حکم کا مذاق اڑانے سے پرہیز کیجیے، کوشش کیجیے عمل کریں، عمل نہیں کر سکتے تو کم از کم استہزاء نہ کیجیے۔